لاجک یہ ہے جی کہ یہ جو اسمبلی ہے یہ لیجٹیمیٹ نہیں ہے، یہ دھاندلی زدہ اسمبلی ہے، یہ عوام کے مینڈیٹ سے مارد وجود میں نہیں آئی، اس لیے اس کی کسی بھی عام ترمیم کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، چاہ کے آپ جو ہے آئینی ترمیم کریں۔ سیکنڈلی، یہ جو حملہ آور ہو رہے ہیں یہ پاکستان کے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا سٹرکچر ہے، اس کا ڈھانچہ تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس نے جو آزادیاں ہیں عام شہری کی، انسانی حقوق ہیں یا میڈیا کی آزادی، اس پہ کاری ضرب لگائی۔ دراصل یہ 26 امینڈمنٹ میں جو انہوں نے ہریڈ میں وہ پاس کی تھی، اس کی خمیوں اور خامیوں کو دور کرنے کی یہ ناکام کوشش کر رہے ہیں اور اس پہ وہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم اور زیادتی کیا ہوگی؟ آئین پاکستان میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا کنسیپٹ ہے، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے کنسیپٹ کو بھی ختم کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آئین پاکستان کے 1973 کے جو موجودہ جو یہ 73 کا آئین ہے اس پہ کاری ضرب لگائی ہے۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہماری دیکھیں جی، ہم نہ کوئی لٹ بردار ہیں، نہ ہم کوئی میزائل ٹیکنالوجیز لیس ہیں، نہ ہم نے کوئی ذرا بند جو ہے وہ پہنی، ہم جمہوری لوگ ہیں، جمہوریت کے مطابق ہم ان پہ جو ہے وہ بات کریں گے اور یہاں پہ انشاءاللہ اسپیچز بھی کر رہے ہیں اور ہم اس کا مدانہ مقابلہ کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آئین کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ابھی تک جو آپ واک آؤٹ کر جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، واک آؤٹ کر جاتے ہیں، اس کے بعد تو حکومت واک آؤٹ دیکھیں جی، بات سنیں، یہ جو پارلیمان کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہم ان کو پوز کر رہے ہیں، ان کے ہم ووٹنگ کیسے ڈال جب اس اسمبلی کو مانتے ہی نہیں ہے؟ یہ دھاندلی زدہ اسمبلی ہے، یہ عوام کے مینڈیٹ چوری کر کے آئی ہے، ان کی کسی ترمیم کی آئین اور قانون میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر ہم کسی پروسیڈنگ میں شرکت کرتے ہیں یا ہاؤس میں آتے ہیں تو بطور احتجاج آتے ہیں، ایک سسٹم جو ہے وہ انسٹال کر دیا گیا ہے اس سسٹم کے تحت، لیکن ہم چونکہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں تو اس لیے ہم آتے ہیں کہ عوام کی آواز جو ہے کم از کم اسمبلی کے فلور تک عوام تک پہنچتی رہے، کہ ان کے حقوق کے محافظ جو ہیں وہ زندہ ہیں انشاءاللہ، اور ڈنکے کی چوٹ پہ ہم کھڑے ہیں۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے جی، اور اس نے پارلیمنٹیرین سے کہا ہے کہ یہ غیر شرعی ہے، اسلام میں استثناء کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، اور اس نے کہا ہے کہ یہ اسلام میں غیر شرعی ہے اور اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر شرعی بھی ہو گئی، غیر آئینی بھی ہو گئی اور غیر جمہوری بھی ہو گئی، جب عوام کا مینڈیٹ ہی نہ ہو تو اس کا کیا اہمیت ہے؟ تو اس بنیاد پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس آئینی ترمیم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ نہ لیجٹیمیٹ ہے، نہ یہ جمہوری ہے، اور نہ یہ آئینی ہے، اور نہ یہ اسلامی ہے۔ تو باکو ترمیم، کل آپ کے چیئرمین نے کہا یہ باکو ترمیم ہے، تو اس باکو ترمیم کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا، یا آج آپ لوگ کوئی اپنی ترمیم بھی لا رہے ہیں؟ دیکھیں جی انشاءاللہ تعالی آپ کو پتہ ہے جی کہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ انہوں نے دن دہاڑے چوری کر لیا تھا، عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا تھا، تو اس پہ انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا ہمارا مینڈیٹ واپس آئے گا یا نئے الیکشن ہوں گے، جب اس میجارٹی میں ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس غیر آئینی اور غیر جمہوری اور غیر اسلامی جو ہے دفعات کو ختم کر دیں گے۔ سر اس ترمیم میں یہ بھی شامل کیا گیا ہے کہ آپ اس کے خلاف سپریم کورٹ سے بھی رجوع نہیں کر سکتے، اپیل میں بھی نہیں جا سکتے، تو پھر کیسے ختم کریں؟ دیکھیں نا جی، اس کا مطلب یہ آپ نے اپنے سوال میں جواب خود دے دیا ہے کہ ایسی آئینی ترمیم جس کو آپ کورٹ میں بھی نہیں لے جا سکتے، پھر اس کی لیجٹیمیسی کو رہتی ہے۔ اس سے بڑا دیکھیں نا، اس کے منہ ان کے منہ پہ تماچا سب سے بڑا لگ گیا ہے۔ اور میں اب کیا بتاؤں جی، جب بریسٹر گوہر صاحب نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ آپ نے تو یار سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی ختم کر دے، چیف جسٹس کو، تو ایک بڑے امپورٹنٹ منسٹر نے آ کے اس کو کہا کہ جی ہمیں واقعی ہم سے سیریس غلطی ہو گئی ہے اور اس غلطی کو 28ویں آئینی ترمیم میں درست کریں گے۔ اس کا مطلب ہے 28ویں آئینی ترمیم بھی آ رہی ہے۔ جی شکریہ۔ آج اسمبلی کے اندر احتجاج کریں گے؟ دیکھیں جی اب جا رہے ہیں انشاءاللہ، اب دیکھیں گے جو ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے ہم ایکسرسائز کریں گے انشاءاللہ۔ جب آپ نے کہا کہ یہ 17 سیٹوں والے نہیں ہیں، یہ 10 سیٹوں والے ہیں، 9 سیٹوں والے ہیں، 9 سیٹوں والے، اس کی تھوڑی سی ہمیں دیکھیں جی، یہ جو میرے اپنے تعلقات ہیں، جو میری انفارمیشن ہے اور بڑے کریڈیبل سورسز انفارمیشن ہے، یہ NA1 سے لے کے NA100 تک مسلم لیگ نون کا کوئی بندہ نہیں جیتا تھا۔ اللہ علی الحق ہے، وقت آئے گا یہ باتیں سامنے آئیں گی۔ یہ ابھی تک تو نا دیکھو نا، لوگوں کی آنکھوں میں انہوں نے مرچیں ڈالی ہوئی ہیں اور چیزوں کو آئی واش کیا ہوا ہے۔ یہ وقت آئے گا، آپ دیکھیں گے
اور دوسرا ان کو عوام نے ٹھکرا دیا ہے. آپ جائیں باہر, کوئی عوام کے مسائل کی بات نہیں کر رہی ہے. یہ جو آئینی ترامیم ملک کے لیے ہوتی ہیں, قوم کے لیے ہوتی ہیں, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتی ہیں, نہ کہ پرسن اسپیسیفک ہوتی ہیں. اور استثناء کہاں کا استثناء یار؟ اگر میرا دامن صاف ہے, میں نیٹ ہوں, میں کلین ہوں, میں صاف ہوں, میں شفاف ہوں, میرا ضمیر مطمئن ہے, میں نے کوئی ایسا کام آئین اور قانون کے منافی نہیں کیا, تو مجھے کس چیز کا خوف ہے جی؟